بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب۔ عبدالغفار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ ویلکم بھائی، ویلکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو بھی عید مبارک۔ غفار صاحب، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ مریم نواز کے خلاف لندن کی عدالت میں ایک پاکستانیوں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کو لندن میں نہ آنے دیا جائے۔ تو یہ کیا درخواست کا یہ جو دیا گیا، اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں ضمیر صاحب۔ ان کے خلاف جو درخواست بیسیکلی گئی تھی، ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے لنڈن میں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہیٹ سپیچ ہے اس کے خلاف بڑا ایکشن لیا جاتا ہے، یا اس کو وہاں پر بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ مریم صفدر ہمیشہ سے جب عمران خان کے خلاف بات کرتی تھیں تو وہ بات چلتی تھی کہ مریم نے عمران خان کے خلاف بات کی ہے، عمران خان کیونکہ پاکستانی ہیں تو پاکستانی جو قوانین ہیں اور ہیٹ سپیچ پہ جو ہمارے قوانین ہیں وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں، اور کیونکہ کسی کو سزا نہیں ملتی کیسز، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے نفرتیں پھیلانی ہیں یا جنہوں نے پھیلائی ہیں، انہی لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، اور انہوں نے کبھی اس پر کام نہیں کیا کہ ہیٹ سپیچ، اور انہوں نے رائٹ آف سپیچ کو دیکھتے ہوئے اور آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A کو مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہاں ہیٹ سپیچ پھیلائی، نفرت انگیزی، جو جمائمہ کے خلاف انہوں نے باتیں کی۔ ہاں، مریم نواز نے کیا کیا؟ مریم نواز نے جمائمہ گولڈ سمتھ کے خلاف جو بات کی، یہودی بیسیکلی جو ہے وہ یہودیزم کے خلاف، اور ان کے جو نواسے ہیں کہ وہ ان کا نانا یہودی ہے بچوں کا۔ جمائمہ نے اس کا جواب دیا، اس کا ایک پازیٹیو جواب تھا، اور انہوں نے اپنے دکھ بیان کیا کہ جب میں پاکستان میں تھی 2004 میں، تب بھی مجھے ان مسائل کا سامنا تھا، اور ابھی تک یہ مسائل میری جان نہیں چھوڑ رہے، اور یہ ایک مینٹیلٹی ہے، اور اس مینٹیلٹی کے جو لوگ وہ مینٹیلٹی رکھنے والے ہیں وہ میرے خلاف ایسے ہی پہلے 2004 سے بھی کمپین کر رہے تھے اور آج تک کر رہے ہیں، جس پر مریم صفدر نے جواب بھی دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے بڑا ایک میچور قسم کا رپلائی کیا، اس نے ایک دکھ کا ایسا کیا، لیکن مریم نواز نے دوبارہ ذاتی حملہ کیا کہ نہ مجھے آپ سے کوئی پرابلم ہے، نہ مجھے آپ کے بچوں سے کوئی پرابلم ہے، اپنے سابقہ خاوند کو جو ہے وہ سمجھائیں اور فلاں۔ اس پر ایک پاکستانی نے لنڈن میں ایک درخواست دی ہے لنڈن حکام کو، اور کہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہیٹ سپیچ کے خلاف بڑا ایکشن ہوتا ہے، کہ مریم صفدر نے ایک تو طعنہ دیا ہے ایک برٹش سٹیزن کو، اور نفرت اور انتہا پسندی پھیلانے کی کوشش کی ہے، فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے مریم صفدر کی جو لنڈن یا برطانیہ داخلہ ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اور پرماننٹ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ جو عورت ہے یہ پاکستان میں کھڑے ہو کر برطانیہ کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے، برطانیہ میں لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو ابھار رہی ہے، اور یہاں پر وہ انتہا پسندی اور فتنہ پھیلانا چاہتی ہے۔ یہ درخواست دائر ہو گئی ہے، اور اب اس درخواست کے اوپر جو میرے ذرائع کے مطابق اگلے ہفتہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو، کیونکہ آپ پاکستان کے عدالتوں کو کور کرتے ہیں، یہاں کا جو لا ہے اور وہاں کے، کیا وہاں بھی ان کو کوئی اس قسم کا، جہاں جس طریقے سے یہاں ریلیف مل جاتا ہے، یہاں پہ اداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، گالم گلوچ کیا جاتا ہے، پھر بھی وہاں پہ ریلیف مل جاتا ہے، تو وہاں تو ایک قانون الگ ہے، وہاں تو قانون کی جو ہے پاسداری کی جاتی ہے، قانون جو ہے وہاں پہ زیادہ مضبوط ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مقصد ہے کہ اب یہ ان کے خلاف سخت فیصلہ آ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور ان کے خلاف سخت فیصلہ آئے گا، اور جو لنڈن جو قوانین ہیں ہمارے ہاں بھی، کیونکہ برٹش لاز ہیں پرانے، ہمارے ہاں وہی قوانین چلتے آ رہے ہیں، لیکن برطانیہ نے اپنے قوانین میں بڑے لیول پر امینڈمنٹس کی ہیں، اور جو موجودہ مسائل تھے ان کو کور کیا ہے۔ برطانیہ کبھی بھی کسی دوسرے ملک کی عدالت کی بات نہیں مانتی، جیسے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں نواز شریف کو لے کر، اور کیونکہ وہاں پر وہ ایک بلیک منی استعمال کر رہے ہیں اور وہ بینیفیشری ہیں، اس معاملے کو لے کر تو وہ کسی اور عدالت کو نہیں مانتے، لیکن اپنی عدالتوں کے جو قوانین ہیں، اپنی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، اور عدالتیں وہاں پر آزاد ہیں، اور وہاں ہمارے والا سسٹم نہیں ہوتا۔ اگر وہاں آپ نے درخواست دی ہے اور درخواست جھوٹی ثابت ہوئی ہے، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جیسے پاکستان نے ایک انٹرنیشنل کمپنی کے خلاف کیس جیتا تو پاکستان کو جو اخراجات ہیں وہ بھی دینے کا حکم جاری کیا لنڈن عدالت نے، اور بالکل ایسے ہی کہ جب دوسری طرف کیس، اور یہ ایک جو کیس ہے یہ لیک آف ایویڈنس کا کیس نہیں ہے، یہ ایسا کیس ہے جس میں ثبوت موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے۔ اس سے وہ اچھا، پاکستان میں کیا ہوتا ہے
کہ وہ ایک بات کرتی ہیں اگلے 2 گھنٹوں بعد اس بات سے مکر جاتی ہیں. نہ ہمارے میڈیا میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی ہے کہ وہ اس سے یہ سوال پوچھیں کہ 2 گھنٹے پہلے آپ نے کیا کہا تھا. اور ہماری عدالتوں میں بھی جب وہ خود مکر جائے گی, ہماری عدالتیں پھر وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, پھر وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے, پھر وہ انڈائریکٹ ایویڈنس ہے, وہ اتنے زیادہ گورکھ دھندے ہیں کہ کیس ثابت نہیں ہوتا. لیکن وہاں پر جو جدید ٹیکنالوجی ہے, جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اور وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے وہ ویڈیو کے ذریعے, جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان پر ایکشن بھی ہوتے ہیں اور وہاں سزائیں ہوئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صفدر کے لیے یہ ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے, اور جس نے بھی یہ سٹیپ لیا ہے بڑا سوچ سمجھ کر اور بڑا میچور سٹیپ لیا ہے, اور اس میں ایکشن بھی ضرور ہوگا. اچھا غفار صاحب, ایک چیز اور ہے, آپ نے بات کی ہیٹ سپیچ کی اور گالم گلوچ کی. عابد شیر علی کا کیس آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے اس پہ ویڈیو بھی کی ہے. جس طریقے سے عابد شیر علی نے کھڑے ہو کر وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی خواتین کے سامنے اور ایک ہوٹل میں کھڑے ہو کے جس طریقے سے گالم گلوچ کی ہے, اس کے بعد بھی وہ اسی تسلسل کو برقرار رکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس طرح ہوا تو ہم دوبارہ بھی کریں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. اس لڑکی کا جو بیٹا ہے, جو باپ سامنے کھڑا ہوا تھا, اس کا جو بیٹا ہے شان علی, وہ کہتا ہے ہم تو, ہمارا تو تحریک انصاف سے دور دور بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ایک ان کی بدماشی ہے, جس طریقے سے یہ گالم گلوچ کرتے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ضمیر صاحب, گالم گلوچ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا, ان کے لیے تو یہ گالم گلوچ نہیں ہے. وہ ان کا ایک عام روٹین میں جو زبان استعمال ہوتی ہے ان کی اور ان کے گھروں میں, وہ یہی زبان استعمال ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرز یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اب وہ بیسیکلی اگر پنجاب کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں تو وہ اپنے گھر کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گالی سے بات شروع ہوتی ہے, گالی میں ہی پیار دیا جاتا ہے اور گالی سے ہی اپنے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے. اب مجھے, آپ کو یا عام پاکستانیوں کو تو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس نے گالی دی ہے اور انتہائی غلیظ گالیاں دی ہیں, اور جو شخص ایک عام انسان کو یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی گالیاں, اور یہ ہمارے سابق حکمران ہیں اور ابھی مستقبل میں بھی یہ ہمارے سر پر مسلط ہونا چاہتے ہیں. تو جو جتنی بدتمیزی انہوں نے کی ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو جو بھی ووٹ دینے کا ایک بات کی جا رہی تھی, ایک ایشو سامنے آیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو نون لیگ ووٹ کا دینے کے خلاف ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایک جسٹس دیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ اوورسیز پاکستانی کو جس حقارت کی نظر سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اگر ان کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں, تو ان کو اس قسم کی گالم گلوچ کرنا اور اس قسم کی زبان استعمال کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ان کی دوبارہ حکومت ہے, اور پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان کی دوبارہ حکومت کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں سے اس وجہ سے غصہ میں ہیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیشہ نیچا دکھایا ہے. جب بھی پاکستان کے جو باہر ہمارے یہاں, کیونکہ بڑا ایک ان کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے پوری دنیا میں جو ہمارے پاکستانی بستے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ آج تک تو انہوں نے کبھی سر اٹھا کے چلے نہیں تھے. عمران خان کی حکومت آنے کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنا سر اٹھا کر چلتے ہیں. اور یہ تکلیف ہے نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جو ہمارے کرتوت ہیں, یہاں کے آج بھی لوگ بھٹو کو زندہ سمجھتے ہیں, یہاں آج بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کھاتا تھا تو لگاتا بھی تھا, ایک طبقہ ہے. لیکن یہ جو لوگ باہر گئے ہیں, جو امریکہ کی ترقی کو دیکھتے ہیں, جو برطانوی قوانین کو دیکھتے ہیں, وہاں عدالتوں کا نظام ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کس جنگل سے آئے ہیں, ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے, یا کون ہمارا حکمران تھا, وہ سمجھ گئے. اور آپ کو یاد ہوگا غفار صاحب کہ جب علی نواز امان نے پارلیمنٹ کے فلور پر گالی دی تو مریم نواز نے کس قسم کی ٹویٹس کی جو رد عمل سامنے. تو اب مریم نواز تو عابد شیر علی کو نہیں بلا کے کہہ رہی کہ نہیں, یہ ان کا آپ دیکھیں, مریم نواز کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو عابد شیر علی کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے. افغان سفیر کی بیٹی کو جو کچھ ہوا اور وہ بعد میں ڈرامہ ثابت ہوا, اور بھارت کے جھنڈے کو پروموٹ کرتے ہوئے مریم نواز پاکستانی حکومت سے اور عمران خان سے کہتی ہیں معافی مانگیں کہ وہ افغان سفیر کی بیٹی تھی, یہاں پاکستان کی بیٹی ہے, اور اس کو گندیاں گالیاں وہ بک رہا ہے. اور مجال ہے کہ ایک ٹویٹ کی ہو اور کہا ہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ لوگ ان کے اپنی ڈیفینیشنز ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دن بدن ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. غفار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین, یہ غفار صاحب تھے جو آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات پر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کی مسلم لیگ نون کی جانب سے جو بد اخلاقی کی جاتی ہے, جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے,
کیونکہ اوپر لیڈرشپ جو ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان چیزوں کو پھر ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے علم ہے کہ جو پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر جس طریقے سے ہوا، پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تو پنجاب کا کلچر ہے، لیکن اسی کلچر کو اب یہ دنیا بھر میں لے کر جا رہے ہیں. لیکن کتنی شرمناک بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہمارا اثاثہ ہیں، جو ہمارے لیے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ماؤں بہنوں کو اگر آپ گالی دیں گے تو انتہائی افسوسناک صورت ہے. بہرحال آپ کے ساتھ جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اور غفار صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.